إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اما بعد، ماہ ذی الحجہ قمری کیلنڈر کا آخری مہینہ، یہ مہینہ دو اہم عبادات کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور وہ ہے حج اور قربانی۔ یہ مہینہ عظمت والا ہے، اور اس کا پہلا عشرہ انتہائی قیمتی، اور اس میں بندے مؤمن کے اعمال اللہ کے ہاں بنسبت دیگر ایام کے اعمال کے زیادہ محبوب ہے۔ قربانی اور حج، ان دونوں کا ذکر ہو تو لازماً اس کے ساتھ ذکر ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آج کے اس درس میں ان چاروں نکات پر ترتیب وار بیان کر رہا ہوں۔ پہلا ہے عشرہ ذی الحجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل دیگر ایام کے بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ وہ عمل محبوب ہے جو ان ایام میں کیا گیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیکی کا عمل ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ دیگر اعمال جو باقی ایام میں ہو اس میں جہاد بھی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ مجاہد جہاد میں گیا اور خود بھی شہید ہو گیا، اور اس کی سواری، اس کا سامان، وہ سب اس میں چلا گیا، تو پھر تو یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کی نظر میں۔ لیکن ایسا نہ ہو تو پھر باقی اعمال کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے
کہ اس عشرے میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا ورد ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے جن القدر صحابہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل ذکر کیا ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ آ جاتا تو یہ صحابہ بازاروں کی طرف نکل جاتے اور بلند آواز میں تکبیرات شروع کر دیتے. ان کو دیکھ کر باقی لوگ بھی تکبیرات شروع کر دیتے. مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یاد آ جائے یہ تکبیرات پڑھنے کا، ورد کرنے کا موقع اور وقت ہے. ان کو تکبیرات مطلق کہتے ہیں، یعنی اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہر وقت ان تکبیرات کا ورد کیا جا سکتا ہے. ایک تکبیر مقید ہے. مقید یعنی وقت کے ساتھ وہ اس کو قید کیا گیا ہے. وہ ہے 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد تک مرد حضرات کے لیے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے ان تکبیرات کو ادا کرنا اور خواتین کا آہستہ آواز میں ان تکبیرات کو ادا کرنا واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے تکبیر مقید، اس کا ورد کیا جائے. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس میں یوم عاشورہ کا روزہ ہے، ایام ذی الحجہ کے روزے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، یکم تا 9، اور ایام 20 کے روزے ہیں، یعنی چاند کے 13، 14، 15 ان تاریخوں کے روزے، اور فجر کی 2 سنتیں. اس کا اہتمام کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے. لہذا بندہ مؤمن کو اس عشرے کی قدر کرنی چاہیے اور ان ایام میں نیکی کے کام میں سبقت کرنی چاہیے. لہذا فرض نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ نوافل نمازیں، اشراق، چاش، تہجد کی نماز، ذکر کا اہتمام، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جائے. اسی طرح روزے یکم تا 9 ذی الحجہ، اس کا اہتمام کیا جائے. اور پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے، اس روزے کی قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ جو اس روزے کا اہتمام کر لے تو اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. لہذا اس کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، غرض نیکی کے جو بھی کام ہو اس کو سر انجام دیا جانا چاہیے. یہ ہے 10 ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت. جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان کے لیے یہ ہے کہ جب تک وہ قربانی نہ کر لے تو 10 ذی الحجہ کے دنوں میں، یعنی چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر
قربانی ہونے تک بال ناخن نہیں کاٹیں گے۔ اس کی حکمت اہل علم حضرات نے یہ نقل کی ہے کہ حاجی حضرات بھی احرام کی پابندی کی وجہ سے بال ناخن نہیں کاٹتے ہیں، تو وہ لوگ جو حج کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، دنیا میں کہیں پر بھی ہو، اس عمل کو اختیار کر لیں، حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت قائم ہو جائے گی، اجر میں شریک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی ہے کہ ایسا شخص جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ بھی اگر ان ایام میں بال و ناخن نہ کاٹے، انشاءاللہ اسے بھی اجر حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہے پہلی بات جو میں نے مکمل کر لی۔ دوسری بات قربانی۔ قربانی کا حکم ہر امت کو دیا گیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا۔ یہ حکم ہر دور میں، ہر شریعت میں ایک قانون کے طور پر موجود رہا، البتہ کیفیت، طریقہ ادائیگی اور وقت ادائیگی میں فرق رہا ہے۔ قربانی لفظ قربان سے ہے، اس لفظ کو بھی قرآن نے استعمال کیا۔ فقرب قربانا، آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی اللہ کے حضور۔ لفظ قربان کا معنی ہے کہ وہ عمل یا وہ شے جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے، کسی کے نزدیک ہوا جائے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور جب یہ شریعت کی زبان میں استعمال ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل، وہ شے جس کے ذریعے ایک انسان اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو حاصل کرتا ہے، یہ اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت ہے۔ اصطلاحی طور پر لفظ قربانی یہ شریعت میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہ فارسی زبان میں استعمال ہوا اور فارسی سے اردو زبان میں آیا ہے۔ تو ہے اصل لفظ قربان، یہ یا جو آخر میں ہے یہ نسبت کے لیے ہے۔ قربانی وہ عمل جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے، وہ شے جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے، جیسے جسمانی، روحانی، یعنی وہ شے جو جسم کی طرف منسوب ہے یا روح کی طرف منسوب ہے۔ تو اسی طرح قربانی یہ اردو اور فارسی میں ہے۔ عربی میں اور شریعت کی اصطلاح میں اس حوالے سے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے نسکن اور ایک ہے اضحیہ۔ نسکن عربی میں ہر اس ذبیحہ کو کہتے ہیں، ذبیحہ یعنی جس پر تھرا پھیرا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو، تو ہر وہ ذبیحہ جس کی غرض اللہ کی عبادت ہو، تو ایسا ذبیحہ عربی میں شریعت کی اصطلاح میں نسکن کہلاتا ہے۔ لہذا اس تعریف کے مطابق قربانی اور حاجی کی قربانی دم اس پر لازم ہو گیا وہ ادا کرے، عقیقہ کوئی کرے، اللہ کی رضا کے لیے ذبیحہ کرے، صدقے کی نیت سے کرے، غرض کوئی بھی ذبیحہ جو عبادت کی غرض سے کیا جائے، اس کو عربی میں اور اصطلاح شریعت میں نسکن کہتے ہیں۔ جیسے ذکر ہے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی۔ تو قربانی سے صرف یہ عید والی قربانی مراد نہیں ہے،
ہر وہ قربانی جس کو ایک انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی اور عبادت کی نیت سے کرتا ہے وہ شامل ہے اس کو۔ دوسرا لفظ ہے اضحیہ، اور اسی سے ہے عید الاضحیٰ۔ اضحیہ کا لفظ ضحیٰ سے ہے۔ ضحیٰ عربی میں چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی صبح کے 9-10 بجے، جس وقت سورج پوری طرح نکل چکا ہو اور وہ چمک دمک اپنی دکھا رہا ہو، اس کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، یعنی چاشت کا وقت۔ اہل عرب چونکہ قربانی چاشت کے وقت کرتے تھے، اس لیے قربانی کے اس عمل کو بھی اضحیہ کہا جانے لگا، یعنی وہ عمل جو چاشت کے وقت کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ لفظ خاص ہو گیا عید کی قربانی کے ساتھ۔ جب عربی میں اور شریعت میں لفظ اضحیہ آ جائے تو مراد کیا ہوگا؟ عید کی قربانی۔ اور نسکن یا نسکی یہ لفظ آ جائے تو مراد ہوگا ہر نوعیت کی قربانی جو اللہ کی رضا اور عبادت کی غرض سے کی گئی ہو۔ اور لفظ قربانی وہ تو اردو اور فارسی میں استعمال ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو فرق بتا دیا۔ ایک اور لفظ ہے جس کو قرآن نے استعمال کیا ہے، وہ ہے ہدیٌ۔ ہدیٌ کا معنی ہے ہدایت اور رہنمائی، اور اس سے مراد وہ قربانی ہے جو حاجی حضرات اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں حرم، اور حدود حرم میں وہ ذبح ہوتی ہے، یعنی عمرہ اور اسی طریقے سے حج کے لیے اپنے ساتھ جانور لے کے جاتے ہیں اور وہاں ذبح کرتے ہیں۔ اس کو عربی میں ہدیٌ، شریعت کی اصطلاح میں ہدیٌ کہتے ہیں۔ یہ مخصوص ہے حج اور عمرے کی قربانی کے ساتھ، اور یہ صرف حدود حرم ہی میں ہوگی، کسی اور جگہ نہیں ہوگی۔ یہ تو میں نے آپ کو اصطلاحی اور لغوی معنی کے اعتبار سے چند بنیادی نکات سمجھا دیے۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید سب سے پہلے جس قربانی کا ذکر کرتا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی ہے۔ اللہ کے حضور دونوں نے قربانی پیش کی۔ ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسری کی قربانی مسترد ہو گئی۔ اس کے بعد ان 2 بھائیوں میں مکالمہ ہوتا ہے۔ اس مکالمے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے سورہ مائدہ میں۔ اس کے آخر میں جس کی قربانی قبول ہوئی ہے وہ ایک اہم اور بنیادی بات ذکر کر دیتا ہے کہ میرے بھائی، انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک عمل اپنے ذات کے اعتبار سے صحیح ہو، عمدہ ہو، لیکن لازم نہیں ہے کہ وہ عمل مقبول عند اللہ بھی ہو۔ قبولیت اور چیز ہے، عمل کا ہونا اور چیز ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، یہ بات تو اس آدم کے بیٹے نے کہی ہے، اللہ اس کے قول کو نقل کر رہا ہے اور تصدیق کے طور پر کہ یقیناً یہ بات جو کہی ہے ٹھیک کہی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور یہ حکم صرف قربانی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہر عمل کے اعتبار سے ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ دار و مدار نیت پر ہے، قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے۔ اس کی تشریح
اہل علم نے اس طرح کی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی عمل قبول ہوگا جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ اور وہ عمل جو نیک ہو لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کیا گیا ہو، وہ اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا، اگرچہ لوگوں کی نظر میں وہ عمل اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں وضاحت کر دوں۔ ایک شخص ہے، وہ عشاء کی نماز کے لیے روانہ ہوا، مسجد پہنچا، وضو کیا، پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، نماز ادا کر لی، یہ ہے نیک عمل۔ لیکن اب اس کی قبولیت اور عدم قبولیت، اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر یہ سارا عمل اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تو یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر یہ سارا عمل اس نے کیا، نیت یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رضا ہے، نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا متقی ہے، تو یہ عمل اگرچہ اچھا ہے لیکن اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا، اگرچہ لوگ اس کو اچھا کہتے ہو۔ لوگ تو کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ نمازی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اصل شے جو ہے، روح جو ہے، وہ ہے قبولیت، اور قبولیت کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ لہذا جب عمل اللہ کے لیے ہوگا وہ مقبول عند اللہ ہوگا۔ اور یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں موجود ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے، جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہم تو تیری رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ نیک عمل ہو اور تیرے دربار میں قبولیت کا شرف نہ پالے۔ لہذا عمل کے ساتھ ساتھ اہتمام، نیت کی اصلاح کا ضروری ہے اور دعا کا اہتمام ضروری ہے، تب وہ جا کے وہ عمل مقبول عند اللہ ہوتا ہے۔ یہ تو پہلی قربانی جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں۔ دوسری قربانی وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ یہ قربانی تمام قربانیوں میں ایک خاص ممتاز مقام رکھتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلسلہ انبیاء میں اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ 5 انبیاء ہیں جو اولو العزم انبیاء کہلاتے ہیں۔ ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ 5 انبیاء ہیں جن پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، اور انہوں نے ان آزمائشوں میں دعوت دین، اقامت دین کا کام کیا ہے۔ تو اولو العزم میں سے سیدنا ابراہیم ہے، عراق میں پیدا ہوئے، سن شعور کو پہنچتے ہیں۔ انہوں نے گھر میں دیکھا کہ میرا باپ اپنے ہاتھ سے بت بناتا ہے، مورتی بناتا ہے، پھر اس کے آگے سجدہ کرتا ہے، اسی سے مرادیں مانگتا ہے۔ حیران ہو گئے، عجیب معاملہ ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا پھر اسی کی پوجا شروع کر دی۔ تو پوچھا، اے ابا جان یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا، ہم یہ کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع اور نقصان دے سکتے ہیں، یہ بیکار ہے، یہ کام مت کرو۔ تو باپ نے ڈانٹا کہ تو باپ دادا کے طریقے سے ہٹنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو یہی پیغام ہے۔ تو باپ نے کہا کہ پھر دور ہو جا مجھ سے۔ نے کہا ٹھیک ہے میں دور ہو جاؤں گا، لیکن میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ قوم کو دیکھا تو قوم بھی اس کیفیت میں ہے۔ قوم کو سمجھانے کے لیے 2 پریکٹیکل کیے۔ پہلا پریکٹیکل اور عملی نمونہ، یہ ستاروں اور چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ تو ایک دن کہنے لگے ستارے کی طرف اشارہ کر کے یہ میرا رب ہے، چاند کی طرف اشارہ کیا یہ میرا رب ہے، سورج کی طرف اشارہ کیا یہ میرا رب ہے۔ جب تینوں ڈوب گئے تو اعلان کر دیا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو خود کو نہیں بچا سکے وہ مجھے کیا بچائے گا؟ لہذا میں ان تمام جھوٹے معبودوں سے بیزار ہوں۔ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، خالق ارض و سما، میں اسی کا بندہ ہوں، اعلان کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا پریکٹیکل یہ کیا، یہ قوم عید کے فیسٹیول میں مشغول تھی، بت خانے گئے، بتوں کو توڑا اور کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ ڈال کر چلے آئے۔ جب یہ قوم وہاں پہنچی، اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا، کہنے لگے کس نے یہ ظلم کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ابراہیم ان کا ذکر کیا کرتا تھا، لہذا فیصلہ ہوا کہ ابراہیم سے جواب طلبی ہو۔ لیکن قوم میں اتنی جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ براہ راست ابراہیم سے سوال کر سکے۔ یہ ابراہیم کا رعب تھا، یہ خوف تھا جو ان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا۔ مجبوراً بادشاہ کو انہیں کہنا پڑا کہ طلب کرے اور اس سے دعا پوچھے۔ مومن کی یہی شان بان ہوتی ہے کہ وہ گھبراتا نہیں ہے، مرعوب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا رعب دوسرے کے اوپر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نصرت بالرعب، اللہ نے میری رعب کے ذریعے مدد کی ہے۔ صحابہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے 1000 کلومیٹر دور دشمن ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ صحابہ آ رہے ہیں، تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ یہ وہ رعب تھا، وہ دبدبہ تھا جو قائم ہوا۔ لہذا بادشاہ نے طلب کیا، بادشاہ نے پوچھا یہ تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ بڑا بت موجود ہے جس کے گلے میں کلاڑا پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو۔ تو جواب میں کہنے لگے کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ یہی بات ابراہیم کو درکار تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہ تمہاری بات کو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ اپنے سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، یہی تو میں سمجھا رہا ہوں۔ بجائے اس کے کہ وہ قوم تسلیم ہو جاتی، ضد اور ہٹ درمی پر اتر آئی، اعلان کر دیا اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بیوقوف لوگ تھے۔ معبود تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مدد کرتا ہے، معبود اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی مدد کی جائے۔ تو یہاں معاملہ الٹا تھا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، حرقوہ، جلاؤ اس کو۔ لہذا آگ میں ان کو ڈالا گیا، وہاں سے وہ گلے گلزار اس میں رہ کر کے وہاں سے نکل آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اب ہجرت کر رہا ہوں، اب اللہ رب العالمین میری رہنمائی کرے گا۔ وہاں سے نکلے، شام فلسطین پہنچ گئے۔ بڑھاپے کی عمر میں 90 سال کی عمر، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ بیٹا عطا کر دے۔
اللہ رب العالمین نے سیدنا اسماعیل کی صورت میں بیٹا عطا کر دیا، حکم دے دیا اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو وادی غیر ذی زرع مکہ بیاباں، اس وقت وہاں کوئی شے نہیں تھی، اس علاقے میں چھوڑ آؤ۔ اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے چھوڑ آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جا کر یہی بیٹا جب کام کاج کے قابل ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں، سمجھ گئے حکم الہی ہے، اشارہ ہے، لہذا اس کا عملی نمونہ بنتے ہیں۔ اپنے بچے سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ یہ پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ ان سے اجازت لے، وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو ہر حال میں اس حکم کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ بیٹے سے اس لیے ذکر کیا تاکہ جس اجر و ثواب کا میں مستحق ہوں کہ اس عمل کے نتیجے میں میرا بیٹا بھی نیت کر لے، وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ اس کے بعد عملی مظاہرہ ہوتا ہے، بیٹے کو لٹا دیا، چھرا ہاتھ میں لیا ہوا ہے، آسمان اور زمین یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم آگے بڑھتے ہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے۔ اس وقت اللہ کا حکم آ گیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھا دیا۔ ہمارا مقصد ابراہیم کی جان لینا نہیں تھی، تمہارا امتحان مقصود تھا۔ آیا تمہارے لیے اللہ کا حکم مقدم ہے یا بیٹے کی محبت مقدم ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا، میرے لیے اللہ کا حکم مقدم ہے۔ ان تمام آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں، جنت سے مینڈا آتا ہے، اسے فدیے کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے، یہ ہے وہ قربانی۔ اور پھر ہر سال 10 ذی الحجہ کو یہ واقعہ ہوا تو ہر سال 10 ذی الحجہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس قربانی کا اہتمام کرتے تھے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے تو ہر سال اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک تسلسل کے ساتھ اس قربانی کے عمل کو انجام دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث اور دیگر احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل عمل کی وجہ سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ لہذا گھر میں 2 افراد صاحب استطاعت ہیں تو دونوں پر واجب ہے، 4 صاحب استطاعت ہیں، اپنا اپنا کماتے ہیں، اپنا اپنا کھاتے ہیں، چاروں پر واجب ہے۔ جبکہ ہمارے 3 اور امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ہمارے ان 3 امام کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ترک کا کوئی قائل نہیں ہے، کرنا سب کے نزدیک ہے، درجے کا فرق ہے، ایک کے نزدیک واجب ہے، باقی کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ یہ ہے وہ قربانی جو آج ہم کرتے ہیں۔ اس کی تاریخ اور پس منظر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور انہوں نے اس لیے کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ہے۔ لہذا یہ 2 جلیل القدر انبیاء کی سنت ہے جو مسلمان
اس کو ہر سال کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے اس کا تاریخی پس منظر بیان کر دیا۔ اس کی روح اور اس کی حقیقت اس کو سمجھ لیجئے۔ اس واقعے پر آپ غور کیجئے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو محبت کے باوجود، چاہت اور پسند کے باوجود، خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانب سے تو قربان کر دیا تھا۔ یہ تو اور بات ہے کہ اللہ نے اس کو قربان ہونے نہیں دیا، امتحان مقصود تھا۔ لہذا یہ ہے وہ روح قربانی کہ اصل جو ہے وہ جان لینا نہیں تھی، اصل جو ہے وہ تسلیم اور رضا کا اظہار تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ یہ آج جو ہم قربانی کرتے ہیں، یہ بظاہر تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، گائے کو ذبح کر رہے ہیں، بیل کو ذبح کر رہے ہیں، اونٹ کو اور بکری کو ذبح کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قربانی کی ظاہری شکل ہے، یہ قربانی حقیقی نہیں ہے، قربانی کی روح یہ نہیں ہے۔ قربانی کی قدر و قیمت، قربانی کی روح در حقیقت وہ نیت ہے کہ جو بندہ مومن اس نیت کے ساتھ قربانی کر رہا ہوتا ہے کہ بظاہر جانور ذبح کر رہا ہے، لیکن وہ اظہار کرتا ہے کہ اے میرے رب، تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر میں اپنی ہر ناجائز خواہش کو قربان کرتا ہوں، میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بظاہر جانور ذبح ہو رہا ہے، تیرا حکم ہوتا میں اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتا۔ یہ ہے وہ اصل روح جس کے ساتھ ایک انسان قربانی کے جانور پر چھرا چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ روح قربانی۔ لہذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قربانی کی قدر و قیمت اس کی مالیت نہیں ہے کہ ایک انسان 20 لاکھ کا بیل خرید لے اور پھر اس کی نمود اور نمائش کرے، اس پر داد و تحسین حاصل کرے اور پھر اس کو قربان کر دے۔ یہ قربانی اللہ کے نزدیک مقبولیت کا درجہ نہیں حاصل کرے گی۔ اس کے بالمقابل دوسرا وہ انسان ہے جو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کے حضور قربانی پیش کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی قربانی ہو، چاہے وہ مہنگی ہو، چاہے وہ سستی ہو، حتیٰ کہ ایک شخص 25,000 30,000 کی بکری خریدتا ہے، اس کے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اے میرے رب، بظاہر یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، حقیقت میں خود کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کے نظر میں اس قربانی کی قدر و قیمت ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے حضور نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ کے حضور تمہاری طرف سے جو کچھ پہنچتا ہے وہ تمہاری پرہیزگاری ہے، وہ تمہارا تقوی ہے۔ لہذا اہتمام اس بات کا ہونا چاہیے کہ جب آپ قربانی کا جانور ذبح کریں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، قصائیوں کو نہ حوالے کریں، چھرا ہاتھ میں لیں اور اپنے ہاتھ سے جانور کے گردن پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کم سے کم جس وقت آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہو آپ اس موقع پر موجود رہیں۔ آج کل لوگوں کی آسانی کے لیے اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ الخدمت کے تحت ہمارے یہ مخلص کارکنان یہ بیچارے خدمت کرتے ہیں، اول فنڈ جمع کرتے ہیں، پھر جانور خریدتے ہیں، پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں،
پھر اس کے بعد قربان کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ حصہ لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے پیسے جمع کرا دیے بری الذمہ. پھر وہ ٹیلی فون کرتے ہیں جی میرا گوشت کب تیار ہوگا. تو جس وقت گوشت تیار ہوگا تو وہ جو ہے کیمپ پہ حاضر ہو جائیں گے, اپنا گوشت وصول کریں گے, گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. ایسا نہ کرنا چاہیے. آپ کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ میرا جانور کس وقت ذبح ہوگا, اس وقت پر آپ خود حاضر ہوں اور اتنی ہمت استطاعت قوت رکھتے ہیں کہ چھرا پھیرے تو قصائی سے چھرا لے, اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تیری رضا کی خاطر قربان کر رہا ہوں, بسم اللہ اللہ اکبر. قدر و قیمت اس کی ہوگی. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر دعا کریں, اور جب قصائی ذبح کر رہا ہو, اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر قربان کیا, اے اللہ اس کو قبول کر لے, اے اللہ میری طرف سے یہ نذرانہ ہے, اے اللہ اپنے حضور قبول فرما. اس طریقے سے دعا کریں گے, یہ ہے اصل روح قربانی کی جو آپ کو حاصل ہوگی. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ تعلیم دی تھی کہ بیٹی جب تمہارا جانور ذبح ہو تم حاضر ہو, اس موقع پر موجود ہو. ظاہر ہے کہ عورت تو ذبح نہیں کرتی ہے, لیکن تعلیم دی ہے کہ جس وقت ذبح ہو تو تم موجود ہو, نیت کر سکو, اللہ کے حضور قربانی پیش کر سکو. یہ ہے وہ روح قربانی, یہ ہے وہ فلسفہ قربانی جو اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. تیسرا مضمون حج بیت اللہ. حج بیت اللہ, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے بیت اللہ کو سمجھیے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس ببکہ, پہلا وہ گھر جو عبادت کی غرض سے تعمیر ہوا وہ بکہ یعنی مکہ میں ہے بیت اللہ. یہ ہے وہ بیت اللہ, خانہ کعبہ. یہ پہلا گھر ہے جو عبادت کی غرض سے تعمیر کیا گیا. اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول پہلی مسجد زمین پر کون سی قائم ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام یعنی بیت اللہ. یہ وہ خانہ کعبہ روئی زمین پر پہلی تعمیر ہے. گھر تو اور بھی موجود تھے لیکن عبادت کی غرض سے یہ ہے وہ پہلا گھر جو تعمیر ہوا ہے. پھر پوچھا گیا کہ دوسری کون سی ہے؟ فرمایا مسجد اقصی. دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. یہ ہے تاریخ اس کی. خانہ کعبہ کی اول تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی. بعد میں طوفان نوح میں یہ عمارت ختم ہو گئی, صرف بنیادیں رہ گئی. آگے جا کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا تو اللہ رب العالمین نے یہ جگہ ان کو سیدنا جبریل کے ذریعے بتا دی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا, ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ, وہ بنیادیں بتا دی. پھر اس کی تعمیر ہوئی ہے. جب تعمیر مکمل ہو گئی اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. یَأْتُوکَ رِجَالًا, لوگ پیدل چلتے ہوئے آئے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, اونٹوں پر چلتے ہوئے دور دراز مقام سے سفر کرتے ہوئے بیت اللہ پہنچے حج کی نیت سے. وجہ کیا ہے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, یہ وہ حج کی حکمت ہے جس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں جو فرائض عبادات ہیں اس کی حکمت بیان کی ہے, حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے. جیسے نماز کی حکمت اور فائدہ قرآن نے اس طرح ذکر کیا, اقیم الصلاۃ لذکری, نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی کے کاموں سے انسان کو دور کر دیتی ہے.
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اللہ سے مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز کے فائدے ہیں جو ذکر کیے ہیں۔ روزے کا فائدہ قرآن نے ذکر کیا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تم میں تقوی پیدا ہو۔ زکوٰۃ کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ زکوٰۃ در حقیقت میل ہے، جب تم اس کو نکال دو گے تو تمہارا بقیہ مال پاک ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ متعین حکمت ان فرائض عبادات کی جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ لیکن جب بات حج کی آ گئی تو حج کے حوالے سے قرآن نے کوئی متعین فائدہ بیان نہیں کیا کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، بلکہ الفاظ یہ آ گئے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ یہ حاضر ہو جائے، موجود ہو جائے ان فوائد کے لیے جو حج کی صورت میں ان کے لیے موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حج کا 1 2 3 5 فائدے نہیں ہیں، بلکہ حج میں فوائد کثیرہ ہیں، شمار میں نہیں آ سکتے، اتنے فائدے ہیں حج کے اندر۔ دوسرا یہ ہے ہر حاجی کا اپنا اپنا حج ہے، جتنا تعلق باللہ ہوگا، جتنا اخلاص للہیت ہوگا، اسی اعتبار سے اس کا اپنا حج قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے متعین فائدہ ذکر نہیں کیا۔ حج کے حوالے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی حج کی استطاعت رکھتا ہو، استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس حرم تک آنے اور جانے کا خرچہ، اس دوران رہنے اور کھانے پینے کا خرچہ موجود ہو، اور جب تک وہ گھر سے باہر رہے اپنے بیوی بچوں کے خرچے کا انتظام وہ کر سکے، یہ صاحب استطاعت ہے۔ فرمایا اس پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ حج کے لیے حاضر ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، ومن کفر، جو کفر اختیار کر لے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تمام جہاں والوں سے بے پرواہ ہے۔ کفر کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ عقیدتاً انکار کر دے، اللہ کا حکم نہیں مانے، تو یہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا کفر کا معنی یہ ہے کہ عقیدتاً تو انکار نہ کرے، مانتا ہے اللہ کا حکم ہے لیکن حج کے لیے نہیں جاتا، کاروبار کو دیکھتا ہے، بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں یار کون مشقت کرے گا، کون تکلیف اٹھائے گا، پھر کر لیں گے، آگے چل کے دیکھ لیں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، نہیں جاتا، تو اللہ فرما رہا ہے ومن کفر، یہ کفر کی روش ہے، جو یہ کفر کرے گا فإن اللہ غنی علی العالمین، تو اللہ جہاں والوں سے بے پرواہ ہے۔ یہ اظہار ناراضگی ہے اللہ کی جانب سے، یعنی ایسا شخص جس حال میں چاہے زندگی گزار لے اور جس حال میں مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کا کوئی بیٹا ہو اور آپ اس سے ناراض ہو جائے تو یہ کہہ دے کہ بیٹے تو جان، تیرا کام جان، میرا تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ہے وہ اظہار ناراضگی۔ تو اللہ بھی اظہار ناراضگی کر رہا ہے کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے اور حج کے لیے نہ آئے تو اللہ مستغنی ہے اس سے۔ یہی وجہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جو حج کی استطاعت رکھتا ہو اور حج کے لیے نہ جائے تو پھر وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مر جائے۔ اور دوسرا ان کا یہ قول امام ابن کثیر نے نقل کیا کہ وہ اپنے زمانے خلافت میں فرما رہے ہیں کہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ سرکاری عملے کو شہروں کی طرف روانہ کروں تاکہ وہ لوگوں کا جائزہ لے کون کون صاحب استطاعت ہے اور حج کے لیے نہیں گیا تو میں اس پر جزیہ لگا دوں۔ جزیہ کفار پر لگائے جانے والا ٹیکس ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، ان سے پھر جزیہ وصول کیا جائے۔ لہذا زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ صاحب استطاعت کے لیے فرض ہے۔
حج در حقیقت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان چاہتا یہ ہے میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں، اپنے رب سے مناجات کر لوں، اپنے رب کا قرب حاصل کر لوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حج بیت اللہ کی صورت رکھ دی ہے۔ لہٰذا جب یہ اعلان ہو گیا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ حج کی طرف، تو حاجی گھر سے روانہ ہوتا ہے، کفن نما لباس پہنتا ہے، سر ننگا، پیر ننگا، گھر سے روانہ ہو گیا۔ زبان پر الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ ادا کر رہا ہے، چلا جا رہا ہے، پیغام ہے جو رب کو دے رہا ہے، اے میرے رب میں آ رہا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں۔ مکہ پہنچتا ہے، چاہتا یہ ہے اپنے رب کا دیدار کروں، چاہتا یہ ہے اپنے رب سے ملاقات کروں، چاہتا یہ ہے اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤں، اپنی دل کی بات اپنے رب کے سامنے پیش کروں۔ ظاہر ہے کہ عملاً ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے بیت اللہ بتا دیا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، زبان پر کلمات جاری ہے، اے اللہ عظمت تیرے لیے ہے، اے اللہ شرافت اور کرامت تیرے لیے ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں۔ وہاں سے منی جاتا ہے، منی میں قیام کرتا ہے، وہاں اللہ کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، تسبیحات میں مشغول ہے۔ اگلے دن وہ عرفات پہنچتا ہے، عرفات کے دن وہ جو ہے کھلے میدان میں کھڑا ہے، سر ننگا ہے، پیر ننگا ہے، کفن نما لباس اس کے جسم پر موجود ہے، ہاتھ وہ فضا میں بلند کر دیتا ہے، اے میرے رب ساری عظمت تیرے لیے ہے، ساری کبریائی تیرے لیے ہے، تو اس کائنات کا خالق، مدبر اور منتظم ہے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں۔ اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتا ہے، اپنی غفلت کو تسلیم کر کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ مغرب کے بعد وہاں سے روانہ ہوتا ہے، مزدلفہ پہنچتا ہے، مزدلفہ کی رات کھلے آسمان وہ بسر کر لیتا ہے۔ اگلے دن وہ پھر کھڑا ہو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو کر حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کبریائی کا اظہار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ رمی کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے، شیطان کو کنکری علامتی طور پر مارتا ہے، اعلان کرتا ہے اے میرے رب جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جس سے تو لا تعلق ہے اس سے میں لا تعلق ہوں۔ اس طرح وہ ایک عملی مظاہرہ کر کے دشمنان اسلام سے علیحدگی کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ کے حضور قربانی پیش کرتا ہے، اپنے سر کے بال کو منڈا دیتا ہے، عز اور انکساری کا پیکر بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر بیت اللہ آتا ہے، پھر طواف کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے، آخر میں طواف وداع کر کے وہاں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ حاجی کی کیفیت جو حج کے دوران اختیار کرتا ہے، یہ تسلیم و رضا کا نمونہ ہوتا ہے، اللہ کے حضور عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، اور عبدیت ایک بندے کے حق میں سب سے بڑا مقام ہے۔ لہذا وہ اپنی عبدیت کو ظاہر کر کے وہاں سے رخصت ہوتا ہے، اور اللہ کی شان کریمی کو دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ شاکر ہے، شاکر کا مطلب قدردان ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انسان چھوٹا عمل کر لے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور حج جیسا عمل 5 اور 6 دن تو مسلسل اس کیفیت میں، اور پھر اس کے لیے سفر، اور پھر واپسی کا سفر، اتنا بڑا عمل ایک بندہ مومن خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ جس میں اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، جس میں اس نے کوئی شہوانی حرکت نہیں کی، فرمایا وہ حج کر کے
ایسا لوٹتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ حج کی روح، حج کی فضیلت اور اہمیت جو میں نے بیان کر دی۔ اب آخری بات، یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان دونوں کا تعلق ہے، لہذا آج کے دور میں جہاں ہم سنت ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں، وہاں ہمیں سیرت ابراہیمی پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے نمونہ عمل بتایا، لقد کان لکم اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بعینہ یہی الفاظ سیدنا ابراہیم کے حوالے سے آئے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے جو متبعین ہیں ایمان والے، ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ابراہیم کی سیرت آج کے دور کے حساب سے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں ان بتوں کو توڑا جس کی پوجا اور پرستش وہاں کی جاتی تھی۔ آج کا بت اس کی شکل بدل گئی ہے، آج کا بت دنیا کی محبت ہے، آج کا بت طاغوت کی عبودیت ہے، آج کا بت مغربی تہذیب کی اندھی تقلید ہے، آج کا بت مادہ پرستانہ نظام ہے، آج کا بت دنیا کے یہ فساد ہے۔ ان تمام بتوں کے خلاف اٹھنا یہ اسوہ ابراہیمی ہے، یہ سیرت ابراہیمی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کے کہ میں تمہاری خدائی کو نہیں مانتا، میں تم کو مسترد کر دیتا ہوں، آج بھی امت مسلمہ کے لیے یہی اسوہ ابراہیمی ہے۔ جو دنیا کی چودھری بنے ہوئے ہیں، جو ورلڈ آرڈر اور نیو ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، عالمی نظام کو اپنے ماتحت لانے کی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اعلان کر دے کہ ہم کسی کی خدائی کو نہیں مانتے، کسی طاغوتی نظام کو نہیں مانتے، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ہم ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اسوہ ابراہیمی یہ ہے کہ اگر تم سے مانگا جائے قربانی تو تیار رہنا، مال کی قربانی طلب کی جائے، وقت کی قربانی طلب کی جائے، اولاد کی قربانی طلب کی جائے تو پھر اس کے لیے تیار رہو گے۔ بغیر قربانی کیے ہوئے کبھی بھی تبدیلی اور سربلندی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ سربلندی کا راستہ اللہ رب العالمین نے قربانی کی صورت میں رکھا ہے، لہذا جب جو امت قربانی کے لیے تیار ہوگی، اللہ کے حضور ہر قسم کی قربانی پیش کرے گی، اس کے بعد ہی اس کے لیے عظمت کا راستہ کھل سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ہر حال میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی میں تعلق باللہ مضبوط رکھا۔ ان کے بارے میں قرآن ذکر کر رہا ہے حنیفاً، وہ یکسو ہو گئے تھے، انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، یک رخ ہو گئے تھے، ایک اللہ کے ہو کر کے رہ گئے تھے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ لہذا یہ پہلا سبق ہے کہ ہر حال میں اللہ سے تعلق رکھو گے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ قلت اور کثرت کے چکر میں مت پڑنا، کہ تعداد زیادہ ہوگی تو دین کا کام کریں گے، تعداد کم ہوگی، ہوا ناہموار ہے، اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ یہ نہیں، خواہ حالات موافق ہو خواہ حالات مخالف ہو، دونوں صورتوں میں کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ مجھے حکم آزا بہار ہو کے خزاں، یہ ہے وہ اسوہ ابراہیمی۔
تیسرا یہ ہے کہ حالات کتنے ہی ناہموار کیوں نہ ہو، مایوسی کتنی ہی چھائی ہوئی کیوں نہ ہو، امید کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہ بھی آ رہی ہو، لیکن کامیابی اللہ والوں کو مل کر کے رہتی ہے، لہذا ہر حال میں اللہ کے ساتھ توکل اور اعتماد کا رشتہ برقرار رہے گا۔ یہ ہے وہ سیرت ابراہیمی کا پیغام۔ لہذا اقبال یہ کہہ رہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو یہ آگ پیدا کر سکتی ہے انداز گلستہ۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے جہاں ہم یہ ظاہری قربانی کر رہے ہیں، اس کی روح کو سمجھ کر کے اس قربانی کو انجام دیا جائے، اس عشرہ ذی الحجہ میں اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی سیرت سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی کو اس کے مطابق بنا لے، انشاءاللہ تعالی رفعت سربلندی کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔